بہت سے توہمات، تخیلات کی طرح، بدشگونیوں کی طرح یہ بات بھی معاشرے میں پھیلائی گئی کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اور ایک روایت پیش کی جاتی ہے جو جھوٹی ہے کہ جس نے مجھے سفر کے ختم ہونے کی بشارت اور خوشخبری دی میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ شوکانی نے اس کو ضعیف موضوعات اور لا اصل لہو کے الفاظ استعمال کیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بالفرض والمحال اگر اس کے معنی اور متن کو صحیح سمجھ لیا جائے تو اس کو ریلیٹ کرنا کہ سفر منحوس مہینہ تھا، ختم ہو رہا ہے، شکر ادا کیا جائے، نہیں، بلکہ ایک تاثر یہ تھا کہ سفر کے مہینے کی جو آخری بدھ ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر لوگ اس دن حلوہ یا مٹھائی بھی تقسیم کرتے تھے اور ایک خاص طریقے پر نماز بھی ہوتی تھی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں، اس لیے کہ سفر کے مہینے کی جو آخری بدھ تھی اس میں تو آپ کے مرض کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہودیوں نے خوشی کے طور پر کچھ چیزیں تقسیم کی تھی، مسلمانوں نے آج اس غلط کانسیپٹ کو لے لیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگ نہیں سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، سفر میں کوئی نحوست نہیں، اور کسی پرندے کو دیکھ کر بدشگونی لینا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو لوگ سفر کے مہینے میں شادیاں بھی نہیں کرتے تھے، نکاح بھی نہیں ہوتے تھے، بچوں کے ختنے بھی نہیں ہوتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر مہینہ اللہ کا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ 12 مہینے اللہ کے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں نماز اور اس طرح جو ہے کوئی نفلی روزے اور جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات اور عمرے اور دیگر بہت سی عبادات ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا جن لوگوں کا تعلق دین سے نہیں ہوتا یا ان کا عقیدہ اور بیس بنی ہوئی نہیں ہوتی تو وہ کہتے جی ہمارے آبا و اجداد ایسے کرتے تھے، ہم تو برسوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو وہی مشرکین کی دلیل ہو گئی کہ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور ہم کیسے چھوڑ دیں اس کو جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ ایک مسلمان کا یہ جواب نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو قرآن اور حدیث میں ہے، اٹس انف، اور یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اس کے بعد آئیں بائیں شائیں کرنا یا ادھر ادھر سے کسی بات کو جوڑنا، یہ ایک محقق اور مستند یہ مسلمان کی بات نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اپنے دین کی بنیادی معلومات، مبادیات دین، ضروریات دین، عقائد کا ہمیں پتہ ہو، اور بعض عقیدے تو ایسے ہیں کہ اس کے درست ہوئے بغیر آپ کے اعمال اکارت اور ضائع ہو جاتے ہیں، خسرت دنیا والآخرہ کا آپ مصداق بن جاتے ہیں۔ آج عقیدے پر محنت نہیں ہو رہی، عقیدے پر محنت کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم نے کسی کے سامنے زانوئے تلمبز ہی طے نہیں کیے ہیں۔ اسی لیے سفر کے مہینے کے متعلق یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سفر کا مطلب سانپ ہوتا ہے، خالی پیٹ ہوتا ہے، اور سفر میں بلائیں آتی ہیں، اور پھر عورتیں جمع ہو کر وہ بت کو چوریاں بناتی تھی۔ تو یہ سب من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، بہت خطرناک جملہ، فرام دیم ہی ول بی، وہ ان میں سے شمار کیا جائے گا۔ لا تشبہوا بالیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مشابہت نہ کرو، یعنی 10 محرم، صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا یہود کی عادت اور وتیرہ تھا، اور روزہ رکھنا عبادت ہے، اس عبادت میں بھی ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا، اس کے ساتھ 9 یا 11 کے روزے کو ملانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جب عبادت میں ان کے تشبہ سے احتراز اور اجتناب لازم ہے تو دیگر چیزوں میں ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اور جو فرمائے کہ صاحب بدعت کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں ایسی بات لائے جو اس میں سے نہیں ہے، پہلے سے ثابت نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ باطل ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان وہ شریعت کے ان پیرامیٹرز پر عمل کرتا ہے، وہ ان باؤنڈریز اور لیمیٹیشنز کو دیکھتا ہے، وہ اس جیورسڈکشن اور حدود اور قیود کے اندر رہتا ہے، تو تب
اس کی تھوڑی عبادت بھی، اس کا تھوڑا عمل بھی اس کے نجات کے لیے کافی ہوتا ہے، ورنہ ڈھیر سارے اعمال بھی وبال جان بن جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com